اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم الکلام کے درس میں ہم آج کل سائنسی انکشافات اور قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آج یہ چند ایک آیتیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. یہ آیتیں دو ہیں جو کہ ٹائم اینڈ سپیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹائم اینڈ سپیس. اور آپ کو معلوم ہے اگر وجود کی کوئی مستقل حقیقتیں ہیں وہ بس یہی دو حقیقتیں ہیں، ٹائم اینڈ سپیس. ایک وقت اور سپیس، کیونکہ یہ انٹرچینجبل ہیں. جب کافی مقدار میں ٹائم ہو اور کافی مقدار میں مسافت ہو تو اسے مشکل پڑتا ہے عدد میں بیان کرنا، اس لیے اسے ہمیشہ کس میں بیان کرتے ہیں؟ ٹائم کی صورت میں. تو مثال کے طور مسافت بیان کرنی ہو تو اتنے نوری سا ہے نا، اور حالانکہ سپیس کا مسئلہ ہے مسافت، اور بیان کرتے ہیں ہم ٹائم کو اسی سپیس کے بعد. تو اس بارے میں دو آیتیں ہیں اور یہ بہت اہم ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اللہ نے سورج کو مسخر کیا، یعنی اپنے سلطے میں لایا، اپنی قدرت میں لایا. کن کے لیے؟ اے انسانوں، آپ کے لیے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند کو. تو یہ مسخر کرنے کی بات ہو گئی. اس کے بعد اصلی چیز جو ہمیں بتانی ہے، کل یجری، کل، یہ دونوں یا سب کے سب اجرام فلکی. کل لاگو ہو جائے گا ان دو پر بھی، خصوصی طور پر تخصیص جب ہم کریں گے، پرٹیکولرائز جب ہم کریں گے. اور جب اس کو پرٹیکولرائز نہیں کریں بلکہ جنرلائز کریں تو یہی ان دو کے علاوہ کل کی وجہ سے سب اجرام فلکی پر یہ بات اپلائی ہو جائے گی. کون سی بات؟ یہ جو آگے آئے گی. کل یجری، یجری، یجری جاری ہوتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں. یجری تیرتے رہتے ہیں، جاری ہیں ایک جگہ، یعنی اسٹیشنری نہیں ہے، گھومتے رہتے ہیں، جاری ہیں. اس کے بعد ایک لفظ ہے، اس کو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں، الا اجل مصفی، الا اجل مسمى، اجل مسمى. مقررہ، مقررہ اجل کی طرف، مقررہ پوائنٹ کی طرف. مقررہ جو بڑی اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے ایک مقام یا ایک ٹائم، ان دو کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ، یہاں سمجھ لیجیے ایک طرح سے وقف ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ کیا ہے؟ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے انسانوں جو کچھ آپ کام کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ کیا ہے؟ تعملون خبیرون، خبردار ہے، اس کو معلوم ہے آپ کیا کرتے ہو.
آپ کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی جانتا نہیں کیا کرتے ہیں، نہیں، اللہ کو پورا معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ لقمان کی 29ویں آیت۔ آپ دوسری آیت بھی لکھیں گے کیونکہ وہاں یہ الہ والا لفظ مختلف ہے، بالکل یہی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقمر کل، بالکل یہی ہے، کل یجری۔ اب یہاں جو لفظ مختلف ہے، یجری یہاں ہے الی اجل، یہاں ہے لاجل، لاجل مسمى، لاجل مسمى، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، الا هو العزیز الغفار۔ اور یہ صورت ہے، یہ آیت ہے ایک سورہ کی جس کا نام ہے الزمر۔ الزمر، اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اب ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے اور پھر ان کا آپس میں تقابل کیجئے، ان کا آپ تقابل کریں گے، آپس میں مقابلہ کریں گے، ان کے معنی پر آپس میں کمپیئر کریں گے۔ دونوں آیتوں میں ایک مثال لے کے، سورج اور چاند کی مثال لے کے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مسخر کیا۔ آگے لفظ کل ان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان دونوں کو مسخر کیا، نہیں، بلکہ سبھی اجرام فلکی کو مسخر کیا، اپنے قبضے میں، اپنی قدرت میں۔ جیسے ایک حاکم ہوتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں رعایت سب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند کو ہم نے اپنے قبضہ قدرت میں لا دیا، اپنے حکومت کے قبضے میں لا رہا، اپنے لیے مسخر کیا، آپ لوگوں کے لیے بھی مسخر کیا۔ اب کلن بتاتا ہے کہ یہ مثالیں ہیں، اصل میں لاگو ہوتا ہے سبھی اجرام فلکی پر، ورنہ کلن نہیں ہوتا، کل پر لاگو ہوتا ہے نا، ایک دو پر نہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یجری، یجری یعنی اسٹیشنری نہیں، کوئی چیز اسٹیشنری نہیں ہے، اجرام فلکی اسٹیشنری نہیں، جاندار اسٹیشنری نہیں ہے، بے جان چیزیں بھی اسٹیشنری نہیں، حتیٰ کہ جو ہمیں لگتی ہے کوئی چیز بالکل اسٹیشنری، وہ بھی اسٹیشنری نہیں ہوتی ہے نا۔ کوئی دھات ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے ایک دھات، مثال کے طور پر کاپر کی چیز، گولڈ کی چیز، آئرن کی چیز، جو بھی ہے ہمیں بالکل اسٹیشنری لگتی، حالانکہ اس میں بھی جو اس کے ایٹمز اور مالیکولز وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسٹیشنری نہیں ہوتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی موشن میں ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یجری کا یہی معنی ہے، یہ جاری ہے، یہ موشن میں ہے، یہ حرکت میں ہے، متحرک ہے۔ پھر یہ دو الفاظ یہاں کہہ رہا ہے الہ یعنی سپیس، یہ الہ کہہ رہا ہے سپیس، الہ یعنی ایک خاص پوائنٹ پر جانا ہے ان کو، ایک مقرر جگہ پر جانا ہے ان کو، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اجل ہے۔ اجل کے دو معنی ہیں، جو پری ڈیٹرمنڈ پہلے سے مقرر کیا ہوا، ٹائم اور سپیس، کوئی زمانہ یا کوئی مقام سپیس کے اندر، یہ دونوں معنی اس اجل میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی چھوٹا ہی مر گیا، ہم کہتے ہیں اسے اجل آ چکا تھا، یعنی اس کے لیے مقرر یہی ٹائم تھا، اور جہاں مرا وہی مقام تھا، یعنی دو معنی ہوتے ہیں اس اجل کے۔ تو لہذا یہاں الہ یعنی سپیس، اور یہاں لے اجل، جب لے آیا اس کا مطلب ہے وہ سپیس ہے اور یہ ٹائم ہے، یعنی یہ زمان
اور وہ والا مکان. یہ زمان و مکان جو ہیں یہی دو بیسک ریئلٹیز، ٹو بیسک ریئلٹیز آف ایگزسٹنس. یہ بنیادی ریئلٹیز ہوتی ہیں. کسی چیز کو لیجیے، کوئی چیز رہنے والی نہیں، ختم ہونے والی ہے، اور مقرر ہوتا ہے وقت ہر کسی کا. اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے کب تک ہے اور کس مقام پر اس کو موت آئے گی، کس جگہ اس چیز کو ختم ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں یہ آیتیں بیان کرتی ہیں. تو عام طور پر ہمیں ان دو آیتوں کی طرف کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. یہ بنیادی ریئلٹیز اور سائنس بھی اب ثابت کر رہا ہے کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، اور وہ ہے ٹائم اینڈ اسپیس جو کہ پرماننٹ ہے اور جو کہ حتمی ہے، باقی کچھ حتمی نہیں ہے. تو یہ نمبر 1. اس کے آگے ہم چلیں گے، اور یہ ہر چیز کے بارے میں ہے، لیکن مثال دی ہے اللہ نے سورج کی. سورج کی مثال دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے، سورج ایک آج چمکتا ہے، آج جل رہا ہے، لیکن ایک وقت آ جائے گا جب کہ سورج بجھ جائے گا یا ختم ہو جائے گا. یہ مثال ہے سورج کی، اور یہ بھی ہر چیز پر لاگو ہے. یہ بات بھی ہر چیز پر لاگو ہے. اور اس کا فلسفہ کیوں کیسے یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھنڈار ہے ہائیڈروجن کا سورج، اور وہ ہائیڈروجن فشن کے ذریعے سے ٹوٹتا رہتا ہے ہمیشہ، اور اس ٹوٹنے سے بے شمار حرارت اور روشنی نکل آتی ہے. ہائیڈروجن کا تبدیل ہوتا ہے کس میں؟ ہیلیم میں. ابھی کتنا بڑا ذخیرہ ہے، انفینی تک تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی مقرر حد ہوگی نا. تو لہذا لازم سی بات ہے ایک وقت آنا ہے جب کہ اسے بجھ جانا ہے، جب کہ اس کو ختم ہونا ہے. سائنٹیفکلی یہ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے. تو اب آتی ہے، تب تو آج جب قرآن نازل ہوا تب تو کسی کے ذہن میں تو آنا بھی نہیں تھا. یہ تو اب ہمیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں سائنس کا علم آج کل کچھ ہے، اور سائنس بھی قبول کرتا ہے ہمیں اس کائنات کے بارے میں 1/100 والا حصہ بھی علم نہیں ہے. ابھی اتنی جو وسعت ہے کائنات کی اتنی زیادہ ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کبھی کائنات کو پورے کے پورا ہم سمجھ لیں گے، جان لیں گے. تو یہ سورج کی آج تک عمر کتنی ہے؟ 5 بلین ایئرس، 5 ارب سال. 5 ارب سال، ٹھیک ہے نا؟ 5 ارب سال سے ایک انبار ہے، ایک ڈھیر ہے. کس چیز کا؟ ہائیڈروجن اور ہیلیم کا، جو کہ جلتا رہتا ہے. یہ کتنا ہوگا، کتنی دیر تک، ٹائم کتنا ہوگا اور کتنی سپیس یہ گھیرتا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. لہذا بالآخر اس کو تو ختم ہونا ہے، بالآخر اس کا اختتام ہونا ہی ہے. تو اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ اکثر آپ پڑھتے ہیں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس تجری، مونس ہے اس لیے تجری، لمستقر، لمستقر لہا، جو کہ اس کے لیے مستقر مقرر ہے. مستقر جو اس کے لیے مقرر مقام ہے یا ٹائم ہے، اور یہ خود ہی نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم.
کس سورت کی آیت ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کی ہوئی بات ہے کس کی طرف سے؟ وہ جو زبردست ہے، العزیز، صاحب قدرت، جس کے یہاں جو ہر چیز پر قادر ہے، علیم، اور بے حد بے انتہا علم اس کے پاس ہے۔ کون سی سورت؟ آپ بولتے ہی نہیں۔ سورہ یاسین کی 38ویں آیت۔ ہم مرے ہوئے اوپر یہ آیت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ جب کوئی مرتا ہے تو ایک دم سے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنے اوپر نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہر کسی کے لیے غور کرنے کی بات ہے، ہر وقت ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ مستقر، مقرر ہے ٹائم، مقرر ہے جگہ، ہر چیز کی، انکلوڈنگ والشمس، ہر چیز کے لیے مقرر ہے۔ دو چیزیں، کہاں اور کب، وین اینڈ ویئر، کب ختم ہوگا اور کہاں ختم ہوگا، مقرر، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم اینڈ اسپیس کا خیال رکھیں۔ تو یہ تھا کہ اب میں نے عرض کیا کہ مستقر جو ہے یہ لفظ عربی کا لفظ ہے مستقر، اور مستقر کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز، کسی بھی جاندار کے لیے جو ٹائم مقرر ہو اور مقام، جگہ مقرر ہو، اسی کو مستقر کہتے ہیں۔ کلیئر؟ اچھا، تو یہ ایک بات۔ اب ایک اور پہلو، اور وہ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی بھی روشنی ہے اور چاند کی بھی روشنی ہے یا نہیں ہے؟ سورج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے، کیا کوئی فرق ہے روشنی میں؟ ہاں بتائیے کون سا فرق ہے؟ روشنی دیتا ہے نا وہ، چاند بھی دیتا ہے روشنی اور سورج بھی روشنی دیتا ہے، فرق کیا ہے؟ فی الحال آپ سوچئے، تب تک میں بورڈ کلیئر کرتا ہوں۔ آپ آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں، مشورہ بھی کر سکتے ہیں، حقیقت پر پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کی شراکت بھی لازم ہوتی ہے، آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ ایک سورج ہے، ایک ہے سورج، ہاں، اور ایک ہے چاند۔ سورج کی اپنی روشنی ہے، سورج بھی روشنی دیتا ہے اور چاند بھی روشنی دیتا ہے۔ سورج اپنی روشنی دیتا ہے، ہاں، سورج اپنی روشنی دیتا ہے، اور چاند وہ سورج سے روشنی دیتا ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، مگر روشنی میں فرق ہے جو آپ طرف، آپ کے پاس وہی بتائیے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، روشنی میں کیا فرق ہے؟ اس میں گرمی نہیں ہے، ہاں، اس میں سورج کی گرمی ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، نہیں ہوتی جی۔ تو اصلی فرق کیا ہے؟ اصلی فرق یہ ہے جس میں سے یہ چیز جو ہے یہ بیسیکلی نار ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بیسیکلی نور ہوتا ہے، بنیادی طور پر یہی فرق ہے۔ ایک نار ہے، ایک نور ہے، اور نار جو ہوتا ہے اس میں حرارت بھی ہوتی ہے جیسا روح اللہ نے کہا، اور ساتھ میں روشنی بھی ہوتی ہے، اور نور جو ہے اس میں حرارت نہیں ہوتی، اس میں اس کے بجائے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ جب آج کے موسم میں نا، آج دن میں آپ باہر بیٹھے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم چھپ جائیں جا کے، کیونکہ گرمی مار رہی ہے ہمیں، ہاں، اور آپ چاہتے ہوں گے اس وقت کاش یہ روشنی اصل میں چاند کی ہوتی اور یہ گرمی مجھے تنگ نہیں کرتی، ہے نا؟ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ کیا یہ کسی کو تب پتہ تھا جب قرآن نازل ہوا کہ سورج کی روشنی ایک طرح کی ہے اور چاند کی روشنی دوسری طرح کی ہے؟ کسی کو معلوم تھا؟ نہیں تھا۔ اب قرآن کے اندر کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ اس کے لیے استعمال ہوا ہے ایک لفظ سراج۔ سراج کیا تو ہوتا ہے؟ سراج ہوتا ہے جلتا ہوا دیا، جلتا ہوا ہے اور روشنی دے رہا ہے،
لہذا سراج. اور دوسرا لفظ بھی کہیں استعمال ہوا ہے اور ہے وہاج. وہاج وہاج ہوتا ہے بھڑکتا ہوا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا. اور چاند کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے منیر. منیر نور بکھیرتا ہوا ہے نا، جلتا ہو اور بھٹکتا ہو نہیں. ہم ایک آیت دیں گے تبھی پتہ چلے گا. ایک ہی جگہ نہیں، قرآن میں بہت جگہ اس بات کا اور اس فرق کا ذکر ہوا ہے. ہم فی الحال ایک جگہ بتا دیں گے. تبارک الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی جعل، جس نے بنا دیے، فی السماء. فی السماء کیا ہوتا ہے؟ میں نے فی السماء، اللہ نے بنا دیا. فی السماء کہاں؟ آسمان میں. اور اصلی معنی کیا ہے؟ فضا میں. فضا میں کیا بنا دیے؟ بروج. بروج، بروج کانسٹلیشن کو کہتے ہیں. بہت سارے ستارے ایک ساتھ، سیارے، ستارے وغیرہ وغیرہ ایک ساتھ ہوں، بروج کہتے ہیں. بروج کہتے ہیں بہت سارے ستارے، یعنی جھرمٹ ستاروں کا، سیاروں کا وغیرہ چیزوں کا، زمینوں کا، چاندوں کا ایک جھرمٹ، اسے بروج کہتے ہیں. یہ جمع ہے برج کا، برج. بروجان وجعل فیہا، اور ان کے اندر رکھا. وجعل فیہا. اب اگر بہت ساری کہکشانیں ہیں تو جو آگے یہ بتا رہے ہیں وہ ہر کہکشان میں ہوگا یا صرف ایک کہکشان میں ہوگا؟ ہر کہکشان میں ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر یہ سورج اور چاند ہماری کہکشان میں ہے تو یہ ہر کہکشان میں ہو سکتا ہے. وجعل فیہا سراجن، یہاں شمس نہیں کہا، یہاں سراج کا. سراج کے میں نے جلتا ہوا چراغ، جلتا ہوا. سراجن وقمرا منیرا، وقمرا، اور چاند کیسا؟ منیرا، نور بکھیرتا ہوا. اور یہ سورہ الفرقان اور آیت نمبر 61. کلیئر؟ اچھا، اب ایک اور پوائنٹ آگے چلیں گے. اگلا پوائنٹ، یہ دو باتیں ہم نے پڑھ لی. اگلا میں صرف انٹروڈیوس کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ملے گا، ٹائم کم ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے فضاؤں میں، آسمانوں میں، سما ایک ہی لفظ ہے لیکن اصل میں سماوات ہے. السما جب کا ذکر ہوگا معنی ہوگا السماوات، یعنی بہت سارے آسمان، یعنی فضائیں. اچھا، ان کے بارے میں اب ہمیں معلوم ہے کہ فضاؤں میں اور آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہکشانیں ہیں. غور کو نہیں ہے، کہکشانیں ہیں، ہے نا. سورج ہے پتہ نہیں کتنے، سیارے پتہ نہیں کتنے، بلیک ہولز پتہ نہیں کتنے، ہے نا. اس طرح مختلف چیزیں ہیں. تو ان کے بیچ میں جگہ ہوگی نا کہ ایک ساتھ ہے. جب الگ الگ ہے تبھی تو ہیں الگ الگ، یعنی ان کے درمیان میں جگہ ہوگی.
کیا اس جگہ میں کچھ ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے، شاید مصلحتاً مسٹری رکھا ہوا ہے تاکہ انسان خود بخود دریافت کرے گا، ہے نا؟ اب ہم جانتے ہیں، آج کیا جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے درمیان، مختلف چیزیں جو ہیں ان کے درمیان میں انٹرمیڈیری، بیچ میں مواد ہے، اور سابقہ کسی درس میں ہم نے کہا ہے وہ پلازما ہے، وہ پلازما، یہ ہم نے بتا دیا، چوتھا ڈائمنشن، ایگزسٹنس کا چوتھا ڈائمنشن، انٹرمیڈیری پلیسز جو ہیں ان پہ مواد ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا، اعوذ باللہ من الشیطان الذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات، آپ یہاں آپ کا شک دور کرنے کے لیے سما کے بجائے سماوات استعمال کیے، سماوات بہت سارے آسمان یعنی فضائیں، والارض، یہاں عرض کو واحد میں رکھا، اور اس کے معنی نہیں کہ زمین ایک ہی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے، والارض یہ مثال کے طور پر، اور اس کے بعد ایک مختصر 2 لفظوں کا ٹکڑا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان، یہ جو ہے وما بینہما، یہی ہمارا جو ہے اس نقطے کا ٹاپک، وہ یہی وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس میں، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔